میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال تبارک و تعالی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم اپنی ملت کے اور قوم کے ذمہ داروں کی خدمت میں ایک طالب علمانہ معروضہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہمارے دینی مراکز میں سب سے بڑا مرکز وہ ہے مساجد۔ مسجدوں کی جو فکریں کرنے والے ہیں، ان کی تعمیر، ان کی آبادی، یہ سب ضروریات دین میں داخل ہے۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ یہ دینی تقاضا بھی ہے اور اس کا محرک بھی ہمارا اپنا تعلق مع اللہ، تعلق مع الرسول، یہی اصل محرک ہے۔ اس سلسلے میں اب تک ہمارے سماج میں مساجد کا جو کردار ہے وہ بہت محدود ہے۔ ہم کو اب چاہیے کہ حالات کے تناظر میں مساجد کے کام کا میدان وسیع کیا جائے۔ سب سے پہلے مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ مسجدوں کے جو ذمہ دار ہم منتخب کرتے ہیں وہ ایسے افراد کو ہم منتخب کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اکثر عمومی طور پر ایسے افراد کو مساجد کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ جو مساجد کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری، پہلی بات جو آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود ہر آدمی یہ فکر کرے میں مسجد کی ذمہ داری اس وقت میں قبول کروں گا جب کہ میں مساجد کے حقوق کو پہچانوں اور جانوں۔ مسجد کے حقوق اگر معلوم نہ ہو تو مسجد کے کام اور مسجد کی صیانت اور مسجد کے اندر ہونے والے اعمال، ان میں وہ اپنا پورا کردار ادا نہیں کر سکے گا۔ آج کل جو مسجدوں میں جو سیاسی جو ہے اثرات یا پھر لڑائی جھگڑے اور پھر ایک طرفہ جو مزاج بنا ہوا ہے، یہ امت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کے حاملین کو بڑا وسیع الظرف ہونا چاہیے۔ ان کی سوچ، ان کی فکریں پوری ملت کو لے کر چلنے کا مزاج ہونا۔ ہمارے پاس کیا ہو گیا اس وقت میں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اسلام کے اندر اور مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آ گئیں۔ وہ ایک محدود جو ہے مسلک اور مشرب کی نمائندگی کے طور پر وہ مساجد کا جو ہے سلسلہ چل پڑا۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑا زہر ہے جس کے اثرات اب نہ صحیح آگے، اب تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں، لیکن آگے چل کر یہ پوری ملت کے لیے بہت بڑا نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ بلکہ اس کو اگر
اس خلیج کو پاٹنا چاہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم مسجد کی ذمہ داری اس وقت میں قبول کریں جب کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیت پاتے ہیں، اور اگر ہم ایسے علاقے میں ہیں جہاں کوئی ایسا نہیں ہے تو خود ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں تاکہ سب کو لے کر کیسا چلنا، پوری امت کو فائدہ کیسے پہنچانا۔ جی مسجد میں ہر فکر رکھنے والا، ہر سوچ رکھنے والا، بڑی سوچ، چھوٹی سوچ، وسیع سوچ رکھنے والا فرد اللہ کا گھر سمجھ کے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اگر ایک محدود انداز میں مسجد کو لے کر چلیں گے تو ملت کو نہ جوڑ سکتے ہیں، نہ اپنے جی صاحب جو ہے خیالات ان کو شیئر کر سکتے ہیں، نہ ان کو مسجد سے کما حقہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلی خدمت آپ کی خدمت میں پہلا معروضہ یہ ہے، مساجد کی ذمہ داریاں جو افراد بھی لے چکے ہیں یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر مساجد کے حقوق سے متعلق مکمل شرعی معلومات حاصل کر لے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مساجد میں مکتب کا نظام ہر مسجد کے تحت میں ہو، اور وہ رسمی نہ ہو بلکہ منظم ہو۔ آگے آنے والے خطرات ابھی سے یہ جی صاحب جو ہے اشارہ دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے اکابرین جو سوچ رہے ہیں یا جن کی دور رس نگاہیں یہ بتا رہی ہے آگے آنے والے حالات انتہائی سخت ترین ہوں گے اس امت کے لیے، تو اب امت کے ایمان کی اور نئے نسل کے دین کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے، ہم ہر مسجد میں چاہے طلباء کی تعداد جی صاحب جو ہے کم ہو لیکن ایک نظام مکتب کا ہونا چاہیے۔ اور میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ مکتب کے دو حصے ہوں، ایک حصہ تو وہ ہو جو چھوٹے بچوں کے لیے جی صاحب جو ہے، اور ایک حصہ مکتب کا بڑے لوگوں کا، بالغین کا، جو مصلی مسجد میں آتے ہیں ان کی تربیت کا نظام۔ اور تیسرا کام جو مسجد کی کمیٹیوں کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے، اپنے مسجد کے اطراف میں ہم جہاں چندہ کرتے ہیں، جتنے گھروں سے کم چندہ کرتے ہیں اتنے گھروں کا سروے اور ان کے گھروں کی مالی اور جو ہے معاشرتی اور معیشتی جو پوزیشن ہے وہ کم سے کم ہر مسجد، جتنے مسجد کے تحت میں جی صاحب جو کام ہوتے ہیں چندہ کرتے ہیں، ان گھروں کی تفصیلات اس مسجد کی کمیٹی کے پاس ہونا چاہیے تاکہ وقت ضرورت ان کی ہم مدد کر سکیں۔ یہ میں نے کچھ معروضات وقت کی قلت کی وجہ سے رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔